کا میرا موضوع ہے تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت کی تاسیس کا مقصد، یعنی تبلیغی تحریک کس لیے شروع ہوئی۔ شروع کرنے والے الیاس کاندھلوی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا جو خواب میں ان کو القا ہوا۔ کاندھلوی فرماتے ہیں کہ ان کو اشرف علی تھانوی سے بہت بے حد عقیدت تھی، اور جو قلبی تعلق تھا اس کا نتیجہ تھا کہ وہ ان کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے تھے۔ ایک بار فرمایا، حضرت تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو، کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس، پیج نمبر 58۔ الیاس کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی تحریک شروع کرنے کا حکم میرے کو خواب میں ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القاء ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرو مجھے نیند زیادہ آئے۔ خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی، جس سے نیند میں ترقی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی تفسیر خواب میں القاء ہوئی کہ تم، یعنی امت مسلمہ، مثل انبیاء علیہ السلام کے لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، اور اس کا مطلب کہ اخرجت سے تعبیر کرنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک جگہ جم کر کام نہ ہوگا، بلکہ در بدر نکلنے کی ضرورت ہوگی۔ تمہارا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس کے بعد تؤمنون باللہ فرما کر یہ بتلایا گیا کہ اس امر بالمعروف سے خود تمہارے ایمان کی ترقی ہوگی، ورنہ نفس ایمان کا حصول تو کنتم خیر امت ہی سے معلوم ہو چکا ہے۔ پس دوسروں کی ہدایت کا حسد نہ کرو، اپنے نفع کی نیت کرو۔ اور اخرجت للناس میں الناس سے مراد عرب نہیں بلکہ غیر عرب ہیں، کیونکہ عرب کے متعلق تو لست علیہم مسیطر فرما کر بتلا دیا گیا ہے کہ ان کے متعلق ہدایت کا ارادہ ہو چکا ہے، آپ ان کی زیادہ فکر نہ کریں۔ ہاں، کنتم خیر امتن کے مخاطب اہل عرب ہیں، اور الناس سے مراد دوسرے لوگ ہیں جو عرب نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد وَلَوْ آمَنَ اہل الکتاب فرمایا گیا، کیونکہ مبلغ کو تو تبلیغ سے ہی اپنے ایمان کی تکمیل کا فائدہ ہو جاتا ہے، خواہ مخاطب قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر مخاطب تبلیغ کے اثر قبول کر کے ایمان لے آئے تو اس کا اپنا بھی فائدہ ہوگا، مبلغ کا فائدہ اس پر موقوف نہیں۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات مولانا محمد الیاس، مدنی کتاب نامہ، کراچی۔ مولانا الیاس اور مولانا اشرف علی کاندھلوی میں بہت دوستی تھی، دونوں بھی صوفی تھے، اور دونوں کے انتقال بھی تقریباً قریب میں ہوا، ایک کا 1943 میں، دوسرا 1944 میں۔ گاؤں میں اور خبروں میں بیٹھ کر مجاہدے اور ریاضت کیا کرتے تھے۔ کتاب کا نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، اور صفحے نمبر 60 پر ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب لکھتے ہیں، یہ زمانہ مولانا کے بڑے مجاہدہ اور ریاضت کا تھا، یہ ذوق موروثی اور فطری تھا۔ نظام الدین کے قیام کے زمانے میں اس کا زیادہ ظہور ہوا، خلوت و ریاضت کی طرف اس زمانے میں خاص میلان تھا۔ حاجی عبد الرحمن صاحب راوی ہیں کہ عرب سرا کے پھاٹک حضرت نظام الدین کی قدیم عبادت گاہ ہمایوں کے مقبرے کے جنوب میں عبد الرحیم خان خانہ کے مقبرہ، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت سید نور محمد بدایون کے مزار کے قریب پہر و خلوت، یعنی تنہائی میں رہتے۔ کھانا دوپہر کا عموماً وہاں چلا آتا، رات کا مکان پر آ کر کھاتے۔ سید نور محمد بدایونی وہی ہیں جو امداد اللہ مہاجر مکہ کے پیر تھے۔ پیتی نمبر 4 صفحے 181 اور 182 پر لکھا ہوا ہے کہ الیاس کاندھلوی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عوام سے بیعت لینے کی اجازت تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چچا جان یعنی الیاس کاندھلوی کی طرف سے ایک پرچہ لکھا، جس میں لکھا کہ میں ان لوگوں کو بیعت کی اجازت
دیتا ہوں۔ چچا جان نے میری تحریر کے بیچ میں، اب سنیے، میں ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت دیتا ہوں، یہ جملہ بڑھوا دیا کہ انتہا قدم بہ قدم اب سنتے جائیے، یعنی مردے کے ہاتھ پر بھی بیعت ہو سکتی ہے ان کے پاس۔ سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب، جلد سوم، صفحے 330۔ فرماتے ہیں مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے ہیں، حضرت مولانا الیاس کا دور امارت اس اعتبار سے بھی بڑا عہد آفرین اور انقلاب انگیز ہے کہ اس میں ایک خلق کثیر نے آپ سے عقیدت و ارادت و رشد و ہدایت کا تعلق قائم کر کے اپنے دامن کو آپ کے دامن سے وابستہ کیا، اور پھر آپ سے روحانی و ایمانی تربیت حاصل کی۔ عہد امارت کے پورے 32 سالہ دور میں عوام و خواص کے طبقات کا جس انداز سے آپ کی طرف رجوع ہوا، اس سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے قائم کردہ اس سلسلے روحانیت کے تمام طبقات میں ایسی زبردست وسعت و ہماگیری حاصل ہوئی کہ آج بیت کی آج حضرت مولانا محمد الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے، یعنی بیچ میں انعام ہے، الیاس صاحب تو مر گئے، انعام صاحب جو ہے نا بیعت لے رہے ہیں اپنے مرے ہوئے مولانا محمد الیاس کے لیے، کی گونج دنیا کے تمام بر اعظم میں سنائی دے رہی ہے۔ کتاب کا نام سوانح مولانا محمد انعام الحسن صاحب، جلد سوم، صفحے 330۔ جماعت کے افراد خاندان کا عالی مقام۔ کاندھلوی کے والد کا نام تھا مولانا اسماعیل۔ خیر، مولانا زکریا فرماتے ہیں، میں نے اپنے پھوپھی صاحبہ کو دیکھا کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو مجھ سے چلا کر فرمایا کہ مجھے جلدی سے اٹھا کر بٹھا دو، حضور یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی، اور میرے دادا یعنی الیاس کاندھلوی کے والد کا جب انتقال ہوا تو نظام الدین سے دلی تک 3.5 میل کا ہجوم لگ گیا۔ ایک صاحب کشف نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب یعنی جن کو دفن ہونا ہے فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی رخصت کرو، میں بہت شرمندہ ہوں، حضور یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ انتظار فرما رہے ہیں۔ ان کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ رسول اکرم اور صحابہ کرام ان کا انتظار کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے صحبت با اولیاء، لکھنے والے ہیں زکریا کاندھلوی، پیج نمبر 127، اور یہی جو ہے نا اس پر بھی ہے۔ اور ایک کتاب میں مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، اس کے پیج نمبر 47 میں، وہ بھی سن لیجئے۔ زکریا کاندھلوی جنہوں نے فضائل الاعمال تصنیف کی ہے، ان کی تدفین کا قصہ۔ زکریا کاندھلوی کے تدفین کے بعد حضرت نور اللہ مرقدہ کے ایک مجاز نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، فتح لہو ابواب الجنت ثمانیہ، یعنی زکریا کاندھلوی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اور ایک دوسرے صاحب نے دوسرے دن صبح روز اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہوئے محسوس کیا گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے شیخ یعنی زکریا کاندھلوی کو اعلیٰ علیین میں جگہ دی گئی ہے۔ ایسا انسان لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے۔ کتاب کا نام ہے آپ بیتی، نمبر 7، صفحہ 537۔ ایک دوسری کتاب مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا جو مولانا زکریا کے خلیفہ یوسف مطلع نے انگلش میں لکھی ہے، پائس پیپل کنڈیشن ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ۔ تو اس میں مولانا زکریا کے انتقال کے بارے میں 8 یا 9 صفحات پہ اتنی تفصیل دی ہے، اور مولانا زکریا کی وفات ایسی کامن نہیں ہوئی تھی، ان کو مرنے سے 3-4 مہینے پہلے سے یعنی فرشتے موت آ کے ان سے پرمیشن لے رہے تھے کہ آپ کی جان نکالنا ہے یا نہیں، تو وہ ہر روز آج اور کل پر جو ہے نا یہ کر رہے تھے، اور ان کی جان جو ہے نا ان کی روح ان کی اجازت سے نکالی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے خلوص سے ہم نے محفوظ رکھے، آمین۔